فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 2 کھلی ہوئی ہے۔ سورت کا نام سورت الطلاق 28واں پارہ ہے۔ اور رب العالمین سے ڈرنا بندے کا کام ہے، پریشانیوں سے نکال لینا رب العالمین کا کام ہے۔ یہ حوالہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جس کا نام تھا جریج۔ عابد تھا، زاہد تھا، نیک تھا، لیکن عالم نہیں تھا۔ عبادت خانے کے اندر رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے۔ سکون اختیار کریں، میری توجہ منتشر ہوتی ہے۔ بوڑھی والدہ دروازے پر، عبادت خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بوڑھی والدہ نے آواز دی، جریج جلدی آ، مجھے کام ہے۔ حضرت جریج پریشان ہو گیا، ایک طرف اللہ کی نماز ہے اور دوسری طرف بوڑھی والدہ کی آواز ہے۔ حالانکہ نفلی عبادت کر رہا تھا، نفلی عبادت تو بعد میں بھی کر سکتا تھا، والدہ کے پاس چلا جاتا، لیکن عالم چونکہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدہ کے پاس نہیں گیا، والدہ چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، والدہ نے پھر عبادت خانے کے دروازے پر آ کر آواز دی، جریج جلدی آ، مجھے کام ہے۔ حضرت جریج اتفاق سے پھر بھی نفلی عبادت کے اندر مشغول تھا، نہیں گیا، والدہ چلی گئی۔ تیسرا دن آیا، والدہ نے پھر عبادت خانے کے دروازے پہ آ کر بلایا، جریج جلدی آ، کام ہے۔ حضرت جریج پھر بھی نفلی عبادت کے اندر مصروف تھا، نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدہ کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ صاحب اولاد دوستو، میں بھی صاحب اولاد ہوں، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا، ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت ہو اللہ اس کے دونوں جہان تباہ نہ کر دے۔ اب میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، میں لوسٹا کا مخالف ہوں، میں آپ کو مفہوم سناتا ہوں، عوام ساتھیوں کے لیے میری گفتگو ہے۔ والدہ نے کہا اللہ میرے بیٹے جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدنام نہ ہو جائے۔ محتاط الفاظ میں نے بولے۔ قبولیت کا وقت تھا، بعد آئی چلی گئی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ مدت کے بعد جریج نے جنگل میں جا کر ڈیرا لگا لیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ یہ میرے سامنے 27واں پارہ اور سورت کا نام سورت الحدید ہے۔ فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ پارہ بھی 27 ہے، آیت بھی 27 ہے، سورت کا نام سورت الحدید ہے۔ دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا کی ساری نعمتوں کو خیر آباد کہہ کر ویران جگہ پہ ڈیرا لگا لینا، اس شریعت کے اندر تو اجازت تھی، ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر دین کو قابو رکھ۔ عبادت کر رہا ہے حضرت جریج۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھونپڑے میں
بستی سے ایک عورت چل کر آ گئی ہے، جریج جلدی کر، تجھے غلط کام کی دعوت دے رہی ہوں، یا تو ہے یا میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت جریج کا جواب یہ تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں غلط کام کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کریم سے ڈرتا ہوں۔ عورت نے بار بار کہا، حضرت جریج نے بات نہیں مانی۔ 12واں پارہ، سورت کا نام سورت یوسف، قصہ نہیں سنانا، اشارہ۔ یہ میرے سامنے 12واں پارہ کھلا ہوا ہے، سورت کا نام سورت یوسف، رب العالمین کی لاریب کتاب۔ یہ میں نے آیت نمبر 23 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ دروازے چاروں طرف سے زلیخا نے بند کر دیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام کی دعوت دے رہی ہے۔ ہمارے دادا استاذ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن کے اندر اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات نقل کی ہے۔ زلیخا دوڑ کر گئی، کمرے کے کونے میں ایک بت پڑا ہوا تھا، پتھر اور مٹی کا بنا ہوا بت، بت کے اوپر کپڑا جا کر ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ زلیخا نے جواب دیا، یہ میرا معبود ہے، تجھے غلط کام کی دعوت دے رہی ہوں، مجھے اس سے حیا آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تڑپ کے فرمایا، زلیخا تو پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے بے جان بت سے حیا کر رہی ہے، اور میں یوسف علیہ السلام زندہ خدا کا حیا کیسے نہ کروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قال معاذ اللہ، توبہ توبہ اللہ کی پناہ۔ حضرت جریج نے بھی یہی کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم دو ہیں اس جھونپڑے کے اندر، یا تو عورت ہے یا میں جریج ہوں، اور کوئی انسان نہیں ہے، تیسری اللہ کی ذات تو موجود ہے۔ 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ۔ یہ میرے سامنے سورت المجادلہ کھلی ہوئی ہے، آیت کا نمبر 7 یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ اللہ ورابعہم ولا خمسۃ اللہ وسادسہم۔ اگر 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، دروازہ بند ہے، یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے، مشورہ کرنے والے بندے 3 ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ موجود ہے، مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم ساتھ موجود ہے۔ اللہ 3 اور 5 پر بات ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا، نہیں نہیں، ولادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں اللہ کریم ساتھ ہے۔ اب یہ کوئی ذکر بالجہر نہیں ہے، پختون فتوہ نہ لگا دینا، مہربانی کرنا، یہ تو دل کی تصدیق ہے، زبان سے ظاہر کر رہے ہیں۔ تمام توحیدی اللہ کا نام اونچا لینے جذبے سے، ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر صرف کون ہے؟ جاگ کر ٹائم کم ہے، کون ہے ہر جگہ موجود؟ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہے، پھر بھی اللہ کریم ساتھ ہے۔ بند کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے، پھر بھی اللہ کریم ساتھ ہے۔ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، پھر بھی اللہ کریم ساتھ ہے۔ ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر ہونا صرف کس کی شان ہے؟ جھگڑے کی بات ہی نہیں، دین کو جھگڑے کا نام ہے۔ پہلا پارہ ہے، سورت کا نام سورت الفاتحہ،
آپ تلاوت کریں، ساتھ لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ مکیۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، قرآن پاک نازل ہوا تو مکی صورتیں، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہجرت کے بعد جو قرآن کا حصہ نازل ہوا یہ سورۃ البقرہ مدنیۃ، مدنی سورت ہے۔ دوستو جھگڑے کی بات نہیں، اگر آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کبھی نہ ہوتا۔ 27واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحدید۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ اللہ کریم ساتھ ہے۔ میں باریکی میں نہیں جا رہا، علماء کرام معذرت، میں عوام کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، میری توجہ خراب ہوتی ہے، مہربانی کرو، چلی جا میرے جھونپڑے سے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت چلی گئی ہے، راستے میں بکریاں چروانے والا چرواہا نظر آیا۔ اب چرواہے کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ بھئی آپ کی پشتو مشکل ہے، میری پشتو تو آسان ہے۔ چرواہا بکریاں چرانے والا، اس کو غلط کام کی دعوت دی، دونوں نے غلط کام کیا۔ الفاظ میرے بڑے محتاط ہیں، میں لوسرا کا مخالف ہوں۔ کچھ مدت گزری، عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، سارے قوم قبیلے والے اٹھ کھڑے ہوئے، او ظالمہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ عورت نے کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو جنگل میں جھونپڑا بنا کر حضرت جریج اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، اس نے زبردستی میرے ساتھ غلط کام کیا تھا۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہس، پس بہر دس سے نبایت دان دس۔ ہم تو اسے اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے، ولی سمجھتے تھے، اندرون خانہ اس کا یہ کردار ہے۔ ساری قوم قبیلے والے دوڑ پڑے، حضرت جریج کے جھونپڑے کو توڑ ڈالا، حضرت جریج کو برا بلا کہا، زد و کوم کیا۔ ہم تجھے نیک آدمی سمجھتے تھے، تیرا یہ کردار ہے، تو نے عورت کے ساتھ غلط کام زبردستی کیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت جریج نے بڑی صفائی دی لیکن کسی نے بات نہیں مانی۔ کون مانتا؟ بچہ جو سامنے تھا۔ اب حضرت جریج مایوس ہو گیا، لوگ میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوستو جب سارے دروازے بند ہو جائیں، اللہ والا دروازہ کھلا ہے۔ پتہ نہیں میری اردو بھی دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النمل۔ یہ میں نے پہلا سبق کھولا ہوئے 20ویں پارے کا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، آیت نمبر 62 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ جب بندہ لاچار ہو جائے، بندہ بے بس ہو جائے، سارے دنیا کے اسباب جواب دے جائیں، سارے دنیا کے ہیلے وسیلے ختم ہو جائیں، لاچار اور مجبور بندہ جب رب العالمین کو بلائے، اللہ کی رحمت جی کر کے جواب دیتی ہے۔ دوسرا پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ البقرہ۔ یہ میں نے سورۃ البقرہ کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 186۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات کے رہنے والے کچھ بندے آ گئے ہیں، حضرت ایک بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، پوچھئے۔ دیہاتی کہنے لگے حضرت اقریب ربنا بعید،
اللہ کریم ہمارے قریب ہے یا اللہ ہم سے دور ہے؟ ایکو کم کرو جی، کہاں گئی ایکو والے ساتھی؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ یہ کیوں سوال کرنا چاہتے ہو حضرت؟ میری طرف دیکھیں۔ قانون ہمارا یہ دنیا کا، جو قریب ہو اس سے آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے، جو دور ہو زور کے ساتھ اسے بلایا جاتا ہے۔ اگر اللہ ہمارے قریب ہے ہم ایسے ایسے اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہم سے دور ہے تو زور زور سے اللہ کو بلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا کہ رب العالمین کی طرف سے جبریل جواب لے کر نازل ہو گیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میں اللہ کریم کے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں اللہ دور ہے یا قریب ہے، اتنا جلدی جواب دینا میرے حبیب، کل کہنے کی دیر بھی نہ لگے، میں اللہ قریب ہوں۔ اب خیال، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت کاف، یہ حوالے پہ میں نے انگلی رکھی ہے نمبر 16۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، اور انسان کے دل کے ارادے جاننے والا بھی میں اللہ ہوں، اور میں اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ چھت ہے، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کنویں میں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے، افسر کے سامنے جانا ہو چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے۔ یہ چپڑاسی والی مثال، وکیل اور جج والی مثال، رسی اور ڈول والی مثال، یہ چھت اور سیڑھی والی مثال آج پیش کی جا رہی ہے۔ اشاعتی اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا تھا۔ وہ کیسے؟ فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا بھی میں اللہ نے کیا ہے، اور میں اللہ انسان کی شارب سے بھی زیادہ کریم ہوں۔ مانتا ہوں ہزارے کے اباب، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چھت اونچی ہوتی، وہ سیڑھی لگی ہوئی بھی ہے، واہ ماشاء، وہ دیکھو جی سبحان اللہ، یہ سامنے نظر بھی آ گئی مجھے، یہ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ میری کرامت ہے کہ نہیں؟ سیڑھی بھی لگی ہوئی ہے، اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کہ چھت اونچی ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ کنویں میں سے پانی نکالنا اور رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پانی نیچے ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اس لیے رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو وہاں چھت اور سیڑھی والی رسی اور ڈول والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے، جج کو کیا پتا بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں، اس لیے وکیل کو فیس دیتے ہیں تو فائل تیار کر، ہماری طرف سے وکیل پیش ہوتا ہے، جج کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے متعلق بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہوا ہے، اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نعلم ما تو
युवस्विसु बिही नफ्सु, मैं अल्लाह इंसान के दिल के ख्याल भी जानता हूँ, दिल के इरादे भी जानता हूँ। और जो अल्लाह दिल की नीयत और इरादे जानने वाला हो, वहां चपड़ासी वाली वकील वाली मिसाल देने की जरूरत नहीं है। 14वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नहल। ये मैंने रब्बुल आलमीन की लारैब किताब खोली हुई है, ये आखिरी 17 सफ़े की आयत नंबर 74, सूरतुन नहल 14वां पारा। फरमाया फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, ये दुनिया वाली मिसालें अल्लाह के लिए बयान न किया करो। चपरासी वाली मिसाल, सीढ़ी वाली मिसाल, वकील वाली मिसाल, जज वाली मिसाल, ये अल्लाह के लिए बयान न किया करो। क्यों? इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, तुम अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह के सामने सजदारे दुआ, परवरदिगार मैंने तेरे डर की वजह से ये गलत काम नहीं किया था, अगर आए तू मेरी गवाही न दे, जमीन पर मेरी कोई सफाई देने वाला नहीं है। इस मुश्किल में, परेशानी में हजरत जुरैज ने अल्लाह को बुलाया। हमारा क्या कसूर है? मैं रईसुल मुफस्सिरीन, सनदुल मुहद्दिसीन, कुदवतुस सालिकीन, हमारी जमात के बानी हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह वहां भचरा वाले, उनकी जगह पर दौरा तफसीर पढ़ाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जहां हजरत ने आगाज किया था, हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह पर इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, कातलाना हमले किए गए, मजबूर होकर शहर से हिजरत करनी पड़ गई। हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह को वफात के बाद जब गुस्ल देने का वक्त आया, जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा खाली नहीं था जिस पर दुश्मनों के जख्म के निशान मौजूद न हो। हमारे मियां वाली के रेलवे स्टेशन पर हजरत शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह को इतने पत्थर मारे गए, सारे कपड़े खून से रंगीन हो गए। गलती क्या थी, कसूर क्या था? हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हमारे दादा उस्ताद, हजरत शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे दादा उस्ताद। हजरत शेखुल कुरान की गर्दन पर पिशावर की सरजमीन में उसरे चलाए गए, 6 वार जालिम बंदे ने किए। गलती क्या थी, कसूर क्या था? रकीबों ने रपट लिखवाई है, जा जा के थाने में रकीबों ने रपट लिखवाई है, जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यही गलती लोगों ने समझी हुई है, लेकिन सुन ले, हमारे अकाबिरीन ने भी और हमने भी यही तहिया कर रखा है, जितने तक हमारी जान के अंदर जान बाकी है, हम ये दावत पेश करते रहेंगे कि मुश्किल और परेशानी आ जाए, गैबाना पुकारो के लायक सिर्फ कौन है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कौन है? मोहम्मद ताहिर पंजपीरी, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, हजरत मौलाना अहमद शोएब खान साहब, जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर। टाइम कम है, टाइम कम है, इसका थोड़ा रुख मेरी तरफ फेरे, इसका रुख थोड़ा मेरी तरफ फेरे, जज़ाकल्लाह। टाइम थोड़ा, इसका रुख थोड़ा मेरी तरफ फेरे जी, बस। यही गलती लोगों ने समझी है, और ये मसला मामूली नहीं है। मैंने सबक रोक दिया। ये मेरे सामने 8वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल आराफ। ये मैंने सूरतुल आराफ खोली हुई, आयत नंबर 37, ये वाला। हत्ता इज़ा जातहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू अय्ना मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह। ये वाला 3 सवाल मौत के बाद होंगे। मर रब्बुक,
من नबियुक मा दीनुक, तेरा रब कौन है, तेरा पैगंबर कौन है, तेरा दीन क्या है। 3 सवाल मौत के बाद होंगे। एक सवाल बंदे से मरते वक्त पूछा जाएगा। अलमिया ये है कि तैयारी ही नहीं है, हर वक्त दुनिया दुनिया, माल पैसा जायदाद, बस इसी में दुनिया मस्त और गर्क है। मैंने सबक रोक दिया। 17वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अंबिया। ये मेरे सामने सूरतुल अंबिया खुली हुई है। अल्लाह फरमाते हैं कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदुहु, आयत नंबर 104। जिस हालत में मैं अल्लाह ने इंसान को पैदा किया पहली दफा, इसी हालत में मैं अल्लाह जिंदा करके उठाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज की तिलावत फरमाई। बुखारी शरीफ में हदीस है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम महशूरून इलल्लाहि यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुर्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क़यामत के दिन जिंदा होकर उठोगे, किसी बंदे के पाँव में जूती नहीं होगी। बच्चा पैदा होता है, पाँव में जूता नहीं होता, इसी हालत में अल्लाह जिंदा करके उठाएगा। नंबर 2 उरातन, बंदा जिंदा होकर उठेगा, जिस्म पर लिबास नहीं होगा। क्योंकि बच्चा पैदा होता है दुनिया में, उस वक्त बच्चे के जिस्म पर लिबास नहीं होता, इसी हालत में अल्लाह ने जिंदा करके उठाना है। सिद्दीक़ा कायनात मरियम इस्लाम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैरान हो गई। हजरत जिस्म पर लिबास नहीं होगा, जब बंदा जिंदा होकर उठेगा तो बंदा दूसरे को देखेगा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरे को देखना तो बात का मामला है, इंसान को अपने जिस्म का भी होश नहीं होगा। गुर्ला खतना किया वो भी नहीं होगा, उसी हालत में अल्लाह ने उठाना है। हाय हाय। 7वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अनाम। फरमाया वलक़द जिअतूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। आयत नंबर 94 पे मैंने उंगली रखी हुई है। फरमाया मुझे अल्लाह होने की कसम है, इंसान दुनिया में पैदा होता है, हर पैदा होने वाले इंसान के दोनों हाथ खाली होते हैं। ऊंचा बता देना, जबान के ताले खोल दे, कुरान सच है। जल्दी बताओ, टाइम थोड़ा है, कुरान सच है। शायद आपके इलाके में बच्चा पैदा होता और हाथ में सोना चांदी हो ना। इंसान दुनिया में आया तो भी हाथ खाली है, और जब इंसान दुनिया से जा रहा है फिर भी दोनों हाथ खाली। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इंसान दुनिया में आया तो भी हाथ खाली, दुनिया से जा रहा है फिर भी दोनों हाथ खाली। और जब क़यामत के मैदान में जिंदा होकर अल्लाह के दरबार में पेश होगा, रब्बुल आलमीन फरमाएगा वलक़द जिअतूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। मुझे अल्लाह होने की कसम, ऐसे अकेले अकेले तन्हा तन्हा बेशर मददगार मेरे सामने आए हो जैसे मैं अल्लाह ने पहली दफा तुम्हें पैदा किया था। सर पे पगड़ी नहीं, पाँव में जूती नहीं, जिस्म पर लिबास नहीं। हमने इन्हीं चीजों की मेहनत के लिए काम शुरू किया हुआ है। हर वक्त दुनिया दुनिया, माल माल, पैसा जायदाद, कपड़े जूतियां पगड़ियां, आलीशान रिहाइशें, और फिक्र ही नहीं है कि हमने हिसाब भी देना है कि नहीं। बाकी तो जो हिसाब मौत के बाद होगा सो होगा। एक सवाल मौत के वक्त पूछा जाएगा। सुनिए तौहीदियों, पैगाम आगे पहुंचाइए, दूसरों तक आवाज पहुंचाइए। मौत का वक्त आ गया, फरिश्ते आ गए रूह निकालने वाले। अल्लाह करीम फरमाते हैं रूह सारे जिस्म से निकलती आई, फरिश्ते रूह खींच रहे हैं, गर्दन वाली हड्डी पर रूह पहुंच गई है। ये जगह
اس کو ہنسلی کہتے ہیں، پتہ نہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں، مرکنڈ، مرکنڈ، چلو یہ لفظ تو سیکھ لیا، مرکنڈ۔ یہ 27واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الواقعہ ہے۔ یہ میں نے آیت نمبر 82 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، سارے جسم سے روح نکل آئی، مرکنڈ پر پہنچی ہوئی ہے، مرکنڈ یہاں پہنچی ہوئی ہے۔ صبر فرشتوں، صبر کرو، ٹھہرو، مرنے والے سے سوال کرنا ہے۔ اللہ کون سا سوال؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں، انما کنتم تدعون من دون اللہ، آج وہ پیر فقیر کہاں گئے جن کو مشکل میں تو پکارا کرتا تھا؟ آج پیر بابا کدھر ہے؟ پیر بابا کا نام آئے تو آپ چپ کر گئے۔ آج پیر بابا کہاں ہے؟ آج حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہاں ہے؟ حضرت سلطان باؤ، یہ جو بوڑھیاں ہوتی ہیں نا، بوڑھی عورتیں، میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتی ہیں شرک کی کپی۔ پتنی آپ نے یہ میری اردو سمجھی ہے کہ نہیں؟ شرک کی بوتل اور شرک کی کپی۔ ہم ایک دفعہ عمرہ کر کے آ رہے تھے جدہ سے کراچی، ہمارا جہاز طوفان میں پھنس گیا، اوپر نیچے ہونے لگ گیا، اب بڑا مسئلہ بن گیا جی۔ جب جہاز طوفان میں پھنسا تو اعلان ہو گیا سیٹ بیلٹ باندھ لو، بھائی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، طوفان میں پھنس گیا ہے، خطرہ ہے گرنے کا۔ میرے ساتھ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، 3-4 فٹ فاصلہ تھا، راستہ تھا اور بالکل ساتھ ہوئی۔ جب طوفان کے اندر جہاز پھنسا اور ڈاواں ڈول ہوا تو اس نے چیخ ماری، آ شیخ عبد القادر جیلانی مجھے بچا۔ اے بے وقوف، میرے ساتھ کوئٹہ کے دوست سے، انہوں نے کہا اماں اللہ کو، اللہ کدھر ہے؟ شیخ جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی بچا، میں مرتی ہوں۔ جب کراچی اللہ نے خیر بچا لیا، کراچی اتری ہوگی تو رشتہ دار آئے ہوں گے لینے کے لیے، حجانی بی بی آ گئی۔ یہ تو پتہ نہیں ہے پیچھا سارا جو نیک عمل تھا شرک کی وجہ سے تباہ کر کے آ رہی ہے، حجانی بی بی۔ آؤ فرشتے سوال کر رہے ہیں، اب بتانا موت سے بڑی مشکل تو تجھ پر نہیں آئے گی؟ مشکلات میں جن کو تو اللہ کے بغیر بلایا کرتا تھا آج کہاں ہے؟ نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ ما فوق الاسباب جن کو بلایا کرتا تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں قالوا ذلونا، فوت ہونے والے بندے نے جواب دینا ہے سارے پیر فقیر غائب ہو گئے، سارے نبی ولی غائب ہو گئے، کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بس فرمایا نہیں نہیں، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، مرنے والے بندے نے اپنے خلاف گواہی دینی ہے۔ میں مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کے بغیر دوسروں کو غیبانہ پکارا کرتا تھا، کافرین، میں نے ساری زندگی کافر بن کر گزار دی ہے۔ یہ والا اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا، فرشتے روح کھینچ لیں گے۔ اب آپ انصاف کیجئے، ویسے بھی آپ کے صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، انصاف تو کرو، دوسری بار موقع دیا آپ نے۔ یہ قرآن کا حوالہ ہے۔ مرتے وقت بندہ کہہ رہا ہے ہائے ساری زندگی میں نے کفر پر گزار دی ہے۔ اب آپ ذرا زبان کے تالے کھول دینا، مجھے خوشیوں میں آپ کے لیے دعا کروں، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ جب بھی مشکل اور پریشانی آ جائے، غیبانہ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ نہیں، ہاتھ اونچے کریں، ہاتھ اونچے کریں، یہ زمین گواہ بن جائے۔ غیبانہ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ میرے سامنے سورت الانبیاء کھلی ہوئی آیت نمبر 90۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔
یہ حوالہ ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. نمبر 1، اللہ کی صفتیں کتنی ہیں اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. فرشتے کتنے ہیں اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ نے آسمانی کتابیں کتنی نازل کی ہیں اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. 4 کتابیں تو بڑی مشہور ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور قرآن مقدس. کل کتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اللہ کے بغیر کسی کے علم میں نہیں ہے. اللہ کی صفات 1، فرشتے 2، آسمانی کتابیں 3، اور نمبر 4 انبیاء علیہ السلام. اللہ نے کتنے بھیجے؟ انبیاء کرام کی صحیح تعداد بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. علماء فرماتے ہیں نا 1,24,000. ساتھ یہ الفاظ ضرور کہتے ہیں یا کم و بیش. اب خیال، یہ سورۃ الانبیاء ہے. اللہ کریم نے اس سورت کے اندر سارے انبیاء کرام کی تعداد بیان نہیں کی. غور کرنا، غور سارے عوام ساتھی، علماء تو جانتے ہیں. اللہ نے سورۃ الانبیاء کے اندر سارے انبیاء کرام کی تعداد بیان نہیں کی. اللہ نے سورۃ الانبیاء کے اندر سارے انبیاء کرام کے نام بیان نہیں کیے. پھر اس کو سورۃ الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ نبیوں والی سورت. خیال کرنا، دل کی تختیوں پہ دوستوں نے جملہ لکھنا ہے، عوام ساتھیوں نے. اس میں سارے انبیاء کرام کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، سارے انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر نہیں ہے. اس کو اس لیے نبیوں والی سورت کہتے ہیں. اللہ نے سورت کے اندر سارے انبیاء کرام کا مشن اور عقیدہ بیان کیا ہے. آیت نمبر 25، 2 حوالے دکھاتا ہوں. سورۃ الانبیاء، یہ آخری سطر، آیت نمبر 25. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر کی طرح میں اللہ نے یہی وحی بھیجی تھی کہ لا الہ الا انا، میں اللہ کے بغیر حاجت روا، مشکل کشا، داتا، ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگانے والا، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، جسمانی زبانی مالی عبادت کے لائق میں اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے. ایک حوالہ آیت نمبر 90، یہی سورۃ الانبیاء، یہ حوالہ. اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. جتنے بھی میں اللہ نے انبیاء کرام بھیجے نیکیوں کے کام میں جلدی کیا کرتے تھے. اور نمبر 2 یدوننا، سارے کے سارے انبیاء کرام میں اللہ ہی کی غیبانہ پکارے کیا کرتے تھے. اللہ کا نام ایک دفعہ پھر اونچا لے لے. سارے انبیاء کرام کس کی غیبانہ پکارے کرنے والے؟ توحیدیو تمہیں مبارک ہو، اشاعتیو تمہیں مبارک ہو. انبیاء علیہ السلام کا یہ توحید والا مشن الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کے حصے میں آیا ہے. الحمدللہ علی ذالک. سبق پر آئیے، چلو ایک حدیث اور سنا دوں، پھر میں حضرت جریج والے سبق پر آ رہا ہوں. وہ ہمارا سبق نہیں بنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے. آرام کی ضرورت محسوس ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے سایہ دار درخت آرام کرنے کے لیے چننے شروع کر دیے. آپ کے لیے ہم نے ایک گھنا سائے والا درخت منتخب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائے کے نیچے لیٹ گئے، تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا لی.
ایک غورس نامی دشمن بندہ، حدیث پاک میں اس کا نام ہے غورس، ایسے ایسا چلتے ہوئے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتار کھڑے ہو کر بیان کرے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، تلوار کو اتارا، ہاتھ میں پکڑا۔ اب ایک بات آپ سے پوچھوں لیکن جلدی جواب دینا، ٹائم کم ہے، میں بھی آپ کے صوبہ سرحد کا ہوں، میں بھی پٹھان ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرا دشمن سامنے آ رہا ہے، میں اپنا ہتھیار اس کے حوالے کروں گا؟ جلدی بتائیں، جلدی ٹائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تلوار ٹہنی کے ساتھ آپ کی لٹکی ہوئی ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں سے آسن ہونا برحق ہے، جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق ہے، شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق ہے، کریموں میں سے اکرم ہونا برحق ہے، سید الاولین ہونا برحق ہے، سید الاخرین ہونا برحق ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہونا برحق ہے، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ آپ عالم الغیب ہوتے کہ دشمن میری تلوار پر قبضہ کر رہا ہے، اپنا ہتھیار کیسے اس کے حوالے ہونے دیتے؟ آپ اللہ کا نام لے، میں حوالہ کھولوں۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچا 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 کون ہے؟ 20واں پارہ اور پہلا صفحہ، سورت کا نام سورت النمل، فرمایا کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، فرشتے مخلوق ہیں، جنات مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہے، مخلوق عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ الا اللہ۔ اونچا اللہ کا نام۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ میرا سوال، چلو زندہ مخلوق تو غیب نہیں جانتی، بیٹا میرے طرف دیکھنا، نہیں جانتی، جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے، ہو سکتا ہے وہ غیب جانتے ہو۔ اللہ کو پتا تھا نا یہ سوال ہونا ہے، اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا۔ اسی آیت کے اندر فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، بوسے دیے جا رہے ہیں، طواف کیا جا رہا ہے، نظر و نیاز منت منوتی دی جا رہی ہے، عرس اور میلے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قبر والوں کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا؟ اور ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سبق میں یہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا جملہ فرماتے تھے موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ دشمن نے تلوار اتاری، سر پہ کھڑا ہو گیا، اونچی آواز میں کہا من یمنعک منی، آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی، اللہ، یہ دشمن سر پہ کھڑا ہے تلوار لے کر اور پوچھ رہے کون بچائے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ تو آپ بھی اونچا کہہ دیں، کیا فرمایا؟ یہ ذکر بالجہر نہیں ہے، خیال کرنا، دل کی تصدیق زبان سے ظاہر کریں۔ آمنہ کے لال نے 3 دفعہ کیا فرمایا؟ اس مشکل وقت میں کس کو بلایا؟ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ آیا جبریل، دھکا دیا اس کو، وہ پش کے بل نیچے گر پڑا، کمر کے بل، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی،
फरमाया मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचा लिया, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। छठा पारा सूरत का नाम सूरतुल मैदा। ये मेरे सामने सूरतुल मैदा खुली हुई है। फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये हवाला है आयत नंबर 67। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान सुनाना आपका काम है, आपकी जान बचाना में अल्लाह का काम है। बस तफसील नहीं, इशारा। मुश्किल वक्त में आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैबाना पुकार किसकी की थी? सबक पर आइए, सबक दूर चला गया। हजरत जुरैज ने जब देखा कौम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही, ऐसा ना हो मेरे साथियों को सबक भूल गया हो। ओ सबक, बच्चा सामने है, कैसे कौम एतबार करती है। जब हजरत जुरैज ने अल्लाह की तरफ रजू किया, अल्लाह तेरे डर की वजह से मैंने ये गलत काम नहीं किया था, तू मेरी गवाही न दे, कोई मेरी सफाई देने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर बच्चे की तरफ देखा और कहा मन अबू का, तू खुद बता दे तेरा वालिद कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन ने हजरत जुरैज की गवाही के लिए पहले दिन के दूध पीने वाले मासूम बच्चे को बुलवा दिया। ऊंचा बताए, ऊंचा अल्लाह कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऊंचा ऊंचा कर सकता है कि नहीं कर सकता? 23वां पारा है, सूरत का नाम सूरत यासीन। ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन का कुरान खुला हुआ है। आयत नंबर 82। फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये हवा अल्लाह किसी काम का इरादा करे है, फरमाते कुन हो जा। ये भी हमारे समझाने के लिए फरमाया, अल्लाह को कुन कहने की कोई मोहताजी नहीं है। अल्लाह इरादा करता है, काम हो जाता है। बच्चा बोल पड़ा, कौन बोलो? मेरा वालिद हजरत जुरैज नहीं, फला चरवाहा है। अल्लाह दोस्तों, सुनाना क्या चाहता था? दो नतीजे। नंबर 1, हजरत जुरैज ने अल्लाह के डर की वजह से वो गलत काम नहीं किया था। सबक आप दोस्तों को भूल गया। ओह, जब औरत आई थी अल्लाह की, और एक बात मुझे याद आई, सुन ले आखिर में। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम शान ताबी, अल्फाज बड़े मोहतात बोलूंगा, बड़े साथियों ने गौर करना है। एक आदमी है अल्लामा साहब, मैंने ख्वाब देखा है, ताबीर पूछने आया हूं। ख्वाबों की ताबीर के बड़े माहिर की पूछ। उस आदमी ने कहा हजरत मैंने ख्वाब देखा है, मेरा जो पड़ोसी है, पड़ोसी के घर के अंदर एक कबूतरी है। तो आप कबूतरी को क्या कहते हैं? ना ये मुश्किल है भाई, बस वो कबूतरी ठीक है। ख्वाब मैंने देखना मेरी तरफ। ख्वाब मैंने देखा है, मैंने पड़ोसी की कबूतरी को पकड़ा, उसके पर तोड़ दिए। अल्लाह, कबूतरी के पर तोड़ दिए? जी। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए। हजरत ये आधा ख्वाब है, आधा आगे बाकी है। जी, मैंने तो पड़ोसी की कबूतरी के पर तोड़े हैं। एक काले रंग का कौवा मेरे घर की पिछली दीवार में से सुराख करके अंदर घुस आया। अल्लामा इब्न सिरीन ने ठंडा सांस लिया, फरमाने लगे बदनसीब, अल्लाह ने कितनी जल्दी तुझसे बदला ले लिया। ख्वाब ये है, तूने पड़ोसी की कबूतरी के पर तोड़े, काला कौवा तेरे घर में घुस आया। ख्वाब की तमीर ये है कि तू पड़ोसी की बीवी के साथ गलत काम करता है और तेरा काले रंग वाला नौकर तेरी बीवी से बुरा काम करता है।
جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ حضرت جریج کو پھر خیال آیا یہ جو میرے اوپر تہمت لگی ہے بوڑھی والدہ کی بد دعا تھی۔ حضرت تشریف لا چکے، میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا اور حضرت قاضی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ درجات سے مالا مال فرمائے، اور یہ جو ادارہ ہے ان کا صدقہ جاریہ اللہ کریم